لاسٹ ویڈیو میں آپ نے 5 انڈین ہارر پلیسز اور ان کی سٹوریز سنی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو باقی کی 5 ایسی جگہیں بھی بتائیں گے جن کی سٹوریز انڈیا میں کافی فیمس ہیں۔ نمبر 6، کلدھرا، راجستھان۔ راجستھان انڈیا کا سب سے پاپولر ٹورسٹ پوائنٹ ہے، جہاں پر وزٹ کرنے کافی سارے ملکوں کے لوگ آتے ہیں۔ یہاں لوگوں کو شاہی مقامات اور قلعے کافی اٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہیں لوگ یہاں موجود ہارر سٹوریز کو جاننے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں کے کسی مقامی سے بات چیت کریں، انہیں تھوڑی سی رقم دیں اور ساری سٹوریز بیگ سے باہر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے راجستھان کا شاہی وزٹ نہیں کیا تو اس بار جیسلمیر ضرور جائیں، وہ گاؤں جو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے زیر انتظام ہے۔ کلدھرا کی کہانی کافی مشہور ہے، ایک عجیب گاؤں جو دن میں شاندار نظر آتا ہے، رات کو آپ کے برے خواب میں بدل جاتا ہے۔ یہ 200 سال سے زیادہ پرانا ایک لاوارث گاؤں ہے، لیکن آپ کو بھی قریب ترین حالت میں گھر اور مندر مل سکتے ہیں۔ تقریباً 200 سال پہلے ایک رات گاؤں والے، جن کا تعلق پالیوال برہمن کمیونٹی سے تھا، اپنی زمین اور جائیداد چھوڑ کر اپنے گھروں سے بھاگ گئے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پورے گاؤں کو ایسا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا، تو وزیر اعظم سلیم سنگھ، جس کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ وہ مقامی بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جس کی وہ خدمت کرتا تھا۔ سلیم سنگھ، جسے ظلم سنگھ بھی کہا جاتا ہے، فحاشی کے لیے بھی بدنام تھا۔ اس کے ٹیکس وصول کرنے کے طریقے بھی بالکل ٹھیک نہیں تھے۔ شہری اس سے تنگ ہو چکے تھے۔ ایک دن سلیم سنگھ کی گھومتی ہوئی نظر کندھارا کے گاؤں کے سردار کی خوبصورت بیٹی پر پڑی۔ وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ پالیوال برہمن اس سے خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ طاقتور وزیر اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے گاؤں والوں کو دھمکیاں دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں والے یہاں سے بھاگ گئے۔ تب سے یہ گاؤں لاوارث پڑا ہے۔ دہلی کی ایک سوسائٹی کے کچھ لوگ ایک رات یہاں ٹھہرے تاکہ کسی بھی غیر معمولی حرکت کو ریکارڈ کر سکیں۔ یہاں 12 گھنٹے گزارنے کے بعد انہوں نے کافی ساری شیطانی حرکات کو نوٹ کیا اور ریکارڈ بھی کیا، اور ٹیم کے ایک ممبر کو فیل ہوا کہ اس کے کندھے پر کوئی تھپکی دے رہا ہو، جبکہ اسے اپنے پاس کچھ نظر نہیں آیا۔ غائبی آواز میں کچھ روحوں نے ممبران کو اپنے نام بھی بتائے۔ یہ آج بالکل ویران ہے۔ ٹورسٹ دن کے ٹائم یہاں آتے ہیں، لیکن رات کو یہاں رکنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوتی۔ نمبر 7، شنیوار واڑہ، پونے۔ پونے انڈیا کا ایک شہر ہے جس میں لاتعداد کالجوں اور IT فرموں کی بدولت بہت سے نوجوان ہیں۔ پونے ممبئی سے ویکنڈ پر جانے کے لیے بیسٹ پلیس ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پونے میں بھی ڈراؤنی جگہیں ہیں، جس میں سے ایک شنیوار واڑہ ہے۔ آپ کو یہ فلم باجی راؤ مستانی سے یاد ہوگا۔ یہ فلم باجی راؤ مستانی کی زندگی پر بنائی گئی تھی۔ اس میں شنیوار واڑہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ شنیوار واڑہ اپنی تاریخی اہمیت کے لیے اتنا ہی مشہور ہے جتنا کہ یہ اپنی پر اسرار کہانیوں کے لیے ہے۔ شنیوار واڑہ سن 1730 میں باجی راؤ مستانی اول کے لیے بنایا گیا تھا۔ سن 1828 میں قلعے میں آگ لگ گئی، جس سے اس نے قلعے کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا۔ آج جو حصہ بچ گیا ہے وہ آج بھی سیاحوں کے لیے کھلا ہے۔ اس سٹوری میں نارائن راؤ شامل ہیں، جو اقتدار میں آنے کے وقت 18 سال کے تھے۔ نارائن راؤ سے نفرت کرنے والوں میں ان کی خالہ آنندی بائی بھی تھیں، جو ملکہ بننا چاہتی تھی۔ اس نے نارائن کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ مہاراشٹرا کی مقبول ثقافت میں، جو ایک اچھی طرح سے کاغذی کہانی ہے، اس نے دستاویزات کو مٹا دیا تھا، جس کے بعد اسے پھانسی کے حکم کے طور پر پڑھا گیا۔ دستاویز کے ساتھ مسلح محافظوں نے نوجوان شہزادے پر حملہ کیا، جو وہاں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا، اور پھر اسے اس کے چچا کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نوجوان شہزادے کی روح اب تک قلعے میں تڑپتی ہے، اور اس کی چیخیں پورے چاند کی رات کو سنائی دیتی ہیں۔ ان کے آخری الفاظ کاکا، مالا یا انکل مجھے بچاؤ، یہ آوازیں کبھی کبھی آدھی رات کو یہاں کام کرنے والے لوگ سنتے ہیں۔ دن کے وقت ٹورسٹ کو شاید کچھ بھی ڈراؤنا نہ لگے، لیکن رات شنیوار واڑہ کو ایک خوفناک احساس دیتی ہے۔ نمبر 8، راج کرن ہوٹل، لوناوالا۔ جب آپ لوناوالا کے بارے میں سوچتے ہیں تو شاید آپ کو ہرے بھرے کھیت، خوشگوار موسم، چائے کا ایک گرم کپ، ایک پلیٹ پکوڑے اور کچھ ہونٹوں کو چکنا دینے والی چکی بھی نظر آتی ہے، لیکن آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنی خطرناک جگہ ہے۔ ممبئی اور پونے سے ایک خوشگوار ڈرائیو لوناوالا مونسون کے دوران بہترین ہے، جب بارش پہاڑیوں کو ہریالی سے رنگ دیتی ہے۔ آس پاس کے ڈھابے اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔
اور لوگ اکثر ویکنڈ پر بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ ممبئی کے بہترین ویکنڈ گیٹ وے کی اپنی ہی ایک ڈراؤنی کہانی ہے۔ وہاں رکنے والے لوگوں نے عجیب و غریب تجربات بیان کیے ہیں۔ ہوٹل کے روم میں کسی کو دیکھے جانے اور کسی کی موجودگی کے احساس نے بہت سے لوگوں کو نیند سے بیزار کر رکھا ہے۔ راج کرن ہوٹل میں مخصوص کمرہ ہے۔ گراؤنڈ فلور پر ریسیپشن کے ساتھ یہ وہ روم ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پر اسرار ہے۔ کئی لوگوں کی جانب سے اس کے بارے میں شکایات کرنے کے بعد اونر نے اسے بند کروا دیا۔ لوگوں نے اس روم سے ریلیٹڈ کچھ کمپلینٹس لکھوائی تھیں۔ انہوں نے رات کو اپنے پیروں کے قریب بلو لائٹس دیکھی، جبکہ کچھ کو لگا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ روم میں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار ایک کپل کو کسی ہوٹل میں بکنگ نہیں مل سکی اور وہ راج کرن ہوٹل میں پہنچے۔ خوبصورت موسم ہونے کی وجہ سے ان کے تمام کمرے بک ہو چکے تھے سوائے اس ہانٹڈ روم کے۔ انہوں نے اپنی خوشی سے اس روم میں چیک ان کیا تو محسوس ہوا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ گھنٹے بعد وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ واقعہ کیا ہے، اس روم میں کون سی طاقت ہے، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کچھ ڈراؤنا ہے۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کافی بہادر ہیں تو اگلی بار جب آپ لوناوالا میں ہوں تو راج کرن ہوٹل میں چیک ان کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، ڈو ہل کرسیونگ۔ انڈیا میں بہت سے لوگوں نے ڈو ہل کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، جو ویسٹ بنگال کے کرسیونگ میں ہے، ایک پہاڑی مقام جو دارجلنگ سے زیادہ دور نہیں ہے، جس میں بہت سے چائے کے باغات، آبشاریں اور وادیاں شامل ہیں۔ ڈو ہل میں سبھاش چندر بوس میوزیم بھی ہے۔ ڈو ہل پہاڑی اسٹیشن اور چھٹیوں میں جانے کے بجائے اپنی پریشان کن کہانیوں کے لیے مشہور ہے۔ در حقیقت ڈو ہل کی ایک ڈراؤنی کہانی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈو ہل میں ایک لڑکا ہے جو بے سر گھوم رہا ہے اور پھر ایک عورت ہے جو ساڑی میں گھومتی رہتی ہے۔ ڈو ہل میں وکٹوریہ ہائی اسکول بھی ہے جو 1 صدی سے زیادہ پرانا ہے۔ اس اسکول سے اکثر بچوں کے قدموں کی آوازیں اور چیخ و پکار سن سکتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بچوں کی روحیں اسکول میں گھومتی ہیں۔ اگر آپ بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں تو کسی مقامی سے جو وہاں رہتے ہوں مزید کہانیاں سن سکتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے اور بھی پر اسرار چیز لے کر آئیں گے۔ نمبر 10، بھن گڑھ قلعہ، راجستھان۔ بھن گڑھ شاید انڈیا میں سب سے زیادہ پریشان کن جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ راجستھان میں ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اسے رات کے وقت دیکھنے کے لیے ایک غیر محفوظ جگہ قرار دیا ہے۔ آرکیالوجیکل سروے انڈیا یا ASI باڈی نے بھن گڑھ قلعے کے باہر ایک نشان بھی لگایا ہے تاکہ ٹورسٹ اور مقامی لوگوں کو مکمل طور پر خبردار کیا جا سکے۔ بھن گڑھ قلعہ اپنے عروج کے زمانے میں ملک کے فن تعمیر کے عجائبات میں سے ایک تھا۔ اسے سن 1573 میں مان سنگھ اول نے ان کے دادا بھان سنگھ کے نام پر رکھا گیا، اس لیے اس کا نام بھن گڑھ پڑ گیا۔ مندروں، حویلیوں اور محلات سے بھری ہوئی بھن گڑھ ایک پھلتی پھولتی سلطنت تھی، لیکن جلد ہی زوال کے بعد یہ کھنڈر بن گئی۔ قلعے میں روحیں گھومنے کے سوا کچھ نہیں پڑا۔ یہاں آنے والے سیاح جو کچھ بھی بچا ہے اس کی فن تعمیر کی تعریف نہیں کر سکتے، اور یہاں کا اندھیرا لوگوں کو واپس جانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں پر نشان کیوں ہے؟ اس افسانے کے گرد 2 سٹوریز ہیں۔ پہلی سٹوری کے مطابق بھن گڑھ قلعے کی تباہی اور ویرانی کی وجہ ایک بد دعا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بالا ناتھ قلعے کے قریب رہتے تھے اور ان کی ایک شرط تھی کہ کوئی عمارت ان کے گھر سے اونچی نہ ہو اور اس پر سایہ نہ ڈالے۔ اگر ایسا ہوا تو اس نے اعلان کیا تھا تباہی ہوگی، اور آخر یقینی طور پر بد دعا سچ ثابت ہوئی، اور آج اس کی حالت دیکھی جا سکتی ہے۔ بھن گڑھ میں رہنے والے ایک جادوگر کے بارے میں ایک اور کہانی ہے جو شہزادی سے متاثر ہو کر اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اور اس نے کئی دوائیاں بنائی جو جادو کر کے اسے اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ شہزادی کو اس کا شیطانی عمل سمجھ آ گیا، اس لیے اس نے اسے قتل کروا دیا۔ آخری سانس میں جادوگر نے بھن گڑھ پر لعنت بھیجی اور کہا کہ یہ تباہ ہو جائے گا، اور آخر مغلوں نے سلطنت پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔